بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ میت کے متعلق کچھ احکامات اور کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے، جس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ اور اس کے بعض مسائل، کفن دینے کا طریقہ اور اس کے بعض مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، یہ گزشتہ درسوں میں بیان ہوئے تھے۔ اب نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ ہی کے متعلق ایک دو مسئلے اور سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، کہ میت سامنے ہونا اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ جائز نہیں اور یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت کو سارے پردے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جنازہ تھا، تو وہ غائبانہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ یرموک کی لڑائی میں حضرت جعفر طیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے۔ حضرت زید بھی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی، اور دیگر کئی ایسی جنگیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، لیکن صحابہ وہاں گئے اور وہاں شہید ہوئے۔ لیکن کسی کی نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، تو جیسے بیت المقدس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا معراج کے بعد، جب مشرکین مکہ نے کہا کہ بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ كَرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلُ قَطُّ، جتنا میں اس دن پریشان ہوا اتنا کسی دن بھی نہیں ہوا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ تو اللہ نے پھر سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو سامنے کر دیا، اور پھر یہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں اللہ کے حکم سے بتاتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نماز جنازہ کی اجتماعی طور پر نماز جنازہ کے بعد کی دعا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نماز جنازہ پڑھائے ہیں، لیکن کسی ایک نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد کی دعا ثابت نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں جو کام کہا ہے بس اتنا کر لینا یہ کافی ہے۔ نماز جنازہ چونکہ خود ایک دعا ہے، کئی جگہوں پر جب نماز جنازہ کی صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی نیت سمجھ لو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، اور ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس میت کے۔ تو دعا خود، نماز جنازہ خود دعا ہے، اس لیے اجتماعی طور پر اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پر مصر ہو اور ضد کر رہا ہو تو اس سے صرف اتنا سوال کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی، بعد کی، کھانا آتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی ہے، پہلا نوالا لیتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ کے ساتھ کوئی مریض بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، گھر پہ داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، بیت الخلاء جاتے ہوئے، آتے ہوئے، یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کی ہے اور دعا کرنی چاہیے اور دعا سنت ہے، تو وہ دعا کون سی ہے جو نماز جنازہ کے بعد کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد کون سی دعا پڑھی ہے؟ وہ دعا پھر حدیث میں تو ہوگی نہ کہیں،
اور یہ ایسی بات بھی نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ جنازے کسی کا نبی نے پڑھایا ہو تو کسی نے یاد کی ہو کسی نے یاد نہیں، اللہ نے نبی کی دعاؤں کے یاد کروانے اور امت تک پہنچانے کے انتظامات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کمپیوٹر جیسے ذہن کے ذریعے کیے ہیں۔ تو جنازے کی نماز آپ نے تو کتنی نمازیں جنازہ پڑھائی ہیں، تو کسی ایک کے بعد تو کبھی کوئی ثابت ہو؟ فرض نمازوں کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام کا ثبوت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں زیادہ بحث اور زیادہ جو ہے وہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آسان سا سوال ہے بھائی وہ دعا کون سی ہے جو نماز جنازہ کے بعد پڑھی جائے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تدفین کا۔ میت کو جب لے کر جاتے ہیں تو بعض دفعہ بھی میت لوگوں کے کندھوں پر ہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی قبریں تلاش کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ میت کی چارپائی رکھنے سے پہلے خود بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ میت کی چارپائی زمین پہ رکھنے سے پہلے جو شرکاء ہیں ان کا خود بیٹھ جانا یہ چیز جو ہے وہ مکروہ ہے، اور بیٹھنا بھی ہو تو بعد میں بیٹھ جائے۔ عذر ایک الگ چیز ہوتی ہے، مجبوری ہے تو الگ، لیکن اس میں بھی قبروں کو صوفہ بنا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی کون سی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کون سی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کون سی قبر پہ، تو بھائی قبر کے اوپر بیٹھنا اس طریقے سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جب میت کو رکھ لیا تو فقہاء نے لکھا ہے اگر وہ میت عورت کی ہے تو اسے پردے کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ دفنایا جائے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ یعنی کہ میں نے میت کو کفن دینے کے متعلق بھی یہ بتلایا تھا کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں کفن میں اور عورت کے 5۔ اللہ نے عورت کے مرنے کے بعد بھی اس کے پردے اور ستر کا کتنا خیال رکھوایا ہے، تو زندہ عورت کو تو پھر سوچنا چاہیے کہ مجھے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب قبر میں رکھا جائے میت کو تو قبر میں رکھنے کے لیے اگر عورت ہے تو اس کے محرم اس کو ہاتھ لگائیں گے، اس کا بھائی ہو گیا، باپ ہو گیا، ماموں ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ محلے والے بھی اس عورت کو جو ہے وہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ہاں اگر لاوارث عورت کی لاش ملی اور کوئی بھی نہیں ہے دفنانے کے لیے تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں عذر اور مجبوری ایک الگ چیز ہے، اس میں تو پھر عذر ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو قبر میں کزن نہیں اترے گا۔ یہ جو قبر میں پہلے ہی کزن اتر جاتے ہیں، جی ہماری کزن ہے ہم دفنائیں گے، چاہے وہ بڑی عمر کی ہو، اماں بھلے 60-65 سال کی ہو، ان کو بھی جو ہے وہ غیر محرم ہاتھ نہ لگائے۔ اور جب قبر میں اتار رہے ہوں تو اتارتے ہوئے ایک دعا ہوتی ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، چاہے مرد کو اتاریں چاہے عورت کو، قبر میں رکھتے رکھتے یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور جب میت کو قبر میں رکھیں تو یوں چت لٹا کے نہیں لٹانا چاہیے، بلکہ میت کو کروٹ کے بل لٹانا چاہیے۔ جو مشرقی دیوار ہوتی ہے قبر کی تو اس کے ساتھ اس کی کمر لگی ہوئی ہو بالکل کروٹ کی طرح، یعنی میت کا صرف چہرہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ جب قبر میں میت کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، پیٹ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، گھٹنوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن بہت جگہوں پر آپ نے دیکھا یوں چت لٹا دیں گے آسمان کی طرف سینہ کر کے اور صرف چہرہ پھیر دیں گے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ جیسے سونا دائیں کروٹ پر ہوتا ہے، میت کا جو قبر میں سونا ہے وہ بھی دائیں کروٹ پہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ میت کی قبر میں جو ہے وہ نیچے چٹائی بچھا دیتے ہیں۔ بھائی چٹائی وٹائی کچھ بھی نہیں بچھانی، اس کو سادی مٹی کے اوپر رکھنا ہے، اور بعض دفعہ مٹی نرم مٹی لے کے اس کا تکیہ سا بنایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں نے شروع میں بتایا مرتے ہوئے ایک آدمی کی موت قریب ہوتی ہے اس کے منہ میں شہد ڈالتے ہیں، جی ابھی موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے،
یا تکیے رکھ رہے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیک ہے تو اللہ نے اسے جنت کا شہد دیا ہے، نیک ہے تو قبر میں فرشتے جنت کا بستر لے کر آتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جنت کا بستر ان کے لیے لایا جاتا ہے۔ چنانچہ میت کے مٹی کے ساتھ میت کے سرہانے پہ تکیہ وغیرہ بنانا، یہ چیز بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب میت کو قبر میں اتارا تو جو میت کے کفن کے اوپر گرہ باندھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ جنازہ لے آتے ہوئے وہ گرہ کھل نہ جائے، کفن کھل نہ جائے، تو وہ سر کی طرف سے وہ گرہ کھول دینی چاہیے، درمیان میں جو گرہ ہوتی ہے اسے بھی کھول لینا چاہیے، پاؤں کی طرف جو ہوتی ہے اسے بھی کھول لینا چاہیے۔ اور پھر اس بات کا خیال رہے اور بہت زیادہ خیال رہے کہ قبر کے اندر میت کا دیدار کسی کو نہ کرایا جائے۔ قبر میں جب اتار دیا، اس میں بھی بعض لوگ پھر کفن چہرے سے ہٹاتے ہیں، ذرا چہرہ دکھوا دو یار ہمیں، تو پھر ایک دفعہ تو دکھا دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں جو ہماری شریعت کی جو تعلیم ہے نا، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے مرنے والوں کا فائدہ ہے۔ بعض دفعہ مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھتے ہی قبر اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر برا ہے خدا نہ خواستہ رکھتے ہی اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، جیسے بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور کہ کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ اس وقت گدھے کا بن گیا تھا، کسی کا چہرہ دیکھا وہ کتے کا بن گیا تھا۔ بعض دفعہ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ قبر میں رکھتے ہی اثرات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے آدمی اس سے بدگمان جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھے کہ قبر کے اندر میت کا چہرہ نہ دکھایا جائے، اس کا جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے۔ اب جب میت کو قبر میں رکھ دیا، اب جب اوپر سلپیں وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں قبر پہ جب مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو وہ سر کی طرف سے ڈالنا شروع کرنی چاہیے، سر کی طرف سے مٹی ڈالنی چاہیے، شروع ابتدا وہاں سے کریں۔ اور جتنے شرکاء ہیں وہ 3 مٹھیاں جو ہیں بھر کے 3 مرتبہ جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی پھینک دیں، اور ہر دفعہ کی ایک دعا ہے، قبر سے مٹی اٹھائی منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ اٹھا کے پھینکا وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ اٹھا کے پھینکا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مٹی سے ہی پیدا ہوئے، اسی میں گئے ہو اور اسی سے جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ چنانچہ یہ مٹی جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں، آپ دیکھیں مٹی ڈالنا سعادت سمجھتے ہیں، اور جو قریبی جتنے ہیں وہ زیادہ مٹی ڈالتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی کی وفاؤں کا یہ صلہ دے گئے تو آخر میں مٹی کا تحفہ دے گئے۔ یہ ہمیں ساتھ جانے کا حکم اس لیے، یہ سب کچھ دیکھو، جس کے لیے حلال حرام نہیں دیکھا، نمازوں کی پرواہ نہیں کی، آج وہ تمہیں آخر میں مٹی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، بس یہ مٹی پاؤ ہو رہا ہے، سب مٹی ڈال رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اس بند صندوق قبر کی صورت میں جو جگہ ہے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے لیے جو کرنا ہے وہ خود کریں، بعد میں جو ورثاء ہوتے ہیں وہ بھلا جاتے ہیں، پھر انہیں شاید گھر والوں کے لیے دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی اور یاد نہیں ہوتے، اس لیے خود اہتمام ہو۔ زندگی میں اور کوئی نہیں تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اپنے لیے پڑھ کے سنبھال تو لو نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دن میں آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں تو 70 دن میں 70,000 دفعہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دفعہ یہ ذخیرہ 70,000 کا اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ اس کی حدیث میں جو ہے وہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی قبر میں جو ہے وہ معافی فرمائیں گے اور عذاب نہیں ہوگا، اور اس کی بخشش ہوگی جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ جو ہے وہ پڑھا۔ اب جب میت کو دفنا دیا تو دیکھیں قبر کے اوپر مٹی ڈال کر کوہان نما اسے بنا لینا چاہیے قبر کو، اور اتنی مٹی نہ ڈالی جائے کہ وہ بالکل ایک بالش سے اونچی ہو جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اپنے مردے کے ساتھ ہم نیکی نہیں کر رہے،
ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف خاندان میں اپنا نام کرنے کے لیے ہم اپنے میت کی فکر، ہمیں یہ ہے ہی نہیں فکر، ہم نے صرف اپنے نام دکھانا ہے اور خاندان میں بتانا ہے کہ جی ہم اپنے حضرت کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے، اس لیے قبر کو ماربل لگائیں گے، پورا پیک کریں گے، یہ 3 منزلہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ ہمارے ایک جاننے والا ہے، اس نے اپنے رشتہ دار کی قبر، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو تم کیا سمجھ رہے ہو، اس سے یہ خوش ہو رہا ہوگا اندر، ایک بالش سے اونچی قبر تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ او جی کیا کریں، خاندان والے کیا کہیں گے کہ بھائی چلا گیا اور اس کی کوئی پرواہ، تو یہ صرف خاندان والوں کے لیے اور صرف نام کے لیے اور شہرت کے لیے۔ اس لیے ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرنے سے پہلے ایک صفحہ تھوڑا کالا کر لو اور اپنے لیے وصیتیں خود لکھوا لو۔ اگر یہ وصیتیں گھر پہ نہیں کیں اور مرنے کے بعد رسم و رواج اور ناجائز کام پیچھے ورثاء نے کیے تو آپ برابر کے گناہگار ہوں گے۔ اگر وصیت کر کے چلے گئے اور وہ پیچھے اگر غیر شرعی کام کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بچت ہے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے اختیار ہی نہیں ہے نا، جو زندہ تھے تو اختیار تھا تو ہم پہلے سے کہہ کے چلے گئے کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، قبر میری اونچی نہ کرنا، میری میت پہ رونا نہیں اور آوازیں نہیں لگانا اور یوں نہیں کرنا، نماز جنازہ ایسی ہونی چاہیے، قبر میری یوں ہونی چاہیے، یہ ساری وصیتیں پہلی کر لینی چاہیے، تاکہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے عافیت کے ساتھ ہمیں گزار دے۔ چنانچہ قبر اونچی نہ ہو، اور بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے جب قبر بناتے ہیں تو اس کے چاروں طرف جو ہے نا آیتیں لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، چاروں کل۔ ظالموں اتنا تو سوچو، یہ قبرستان ہے، یہاں کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا بے حرمتی اللہ کے نام کے ساتھ قبروں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے جو قبرستان ہوتا ہے، علماء نے لکھا یہ کتبے جو بناتے ہیں صرف اپنے مردے کا نام، تاریخ وفات اور بس اتنا لکھ لو کافی ہے، اس پر بھی کلمے، آیتیں یہ وہ نہیں ہوں کہ عموماً لوگ قبروں کے اوپر سے چڑھ چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ مجھے میرے مردے کو بڑا اجر ملے گا اور بہت اس کو قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، اور یہ جو اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ کے ناموں کی، اس کا وبال پھر کون سہے گا۔ اور قبر کو پختہ نہیں کرنا، پکی قبر پر 40 سال رحمت کا ایک قطرہ نہیں گرتا، 40 سال۔ ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ مثال کے طور پہ قبر ہے تو اس کے چاروں طرف ایک ایک بلاک آپ لگا دیں تاکہ مٹی بار بار بارش یا کسی اور وجہ سے بہہ بہہ کر ختم نہ ہو جائے۔ یہ چاروں طرف سے ایک ایک بلاک ایسے کہ ایک بالش سے اونچی نہ ہو، یہ لگا دیں، اور درمیان میں جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے بلاک کر دیے اور درمیان میں جو ہے وہ خالی ہو، اس طرح گنجائش ہے۔ لیکن یہ اوپر سے بھی قبر کو بالکل پیک کرنا، پھر ماربل لگا دینا، آج بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے، یعنی جو ساری زندگی ایسی دین کی تعلیمات دے کر گئے، آج ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے انہی کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال اور اہتمام ہو۔ اب جب قبر میں میت کو دفنا دیا تو دفنانے کے بعد جو ہے قبر کے اوپر سرہانے پہ کھڑے ہو کر ایک شخص جو ہے وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لے، اور ایک شخص قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کے آخری جو ہے وہ 2 آیتیں پڑھ لے آمن الرسول سے، تو یہ چیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا قبر کی مٹی میں یہ اس شہادت کی انگلی ڈالتا ہے،
اور انگلی یوں رکھ کے جو ہے نا پھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ پڑھ کے یہ اندر سے بلوٹوتھ ہو کر یہ قرآن اس کی قبر میں جائے گا۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ انگلیاں شنگلیاں رکھنے کا کام نہیں کریں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں رکھنی چاہیے، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ باقی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سرہانے پہ اور دوسرا رکوع آخری 2 آیتیں وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی میت اگر قریبی ہے تو تدفین کے بعد بھی کچھ ساعتیں اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائیں، کیونکہ فرشتوں کے حساب کتاب کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ قبر میں مردہ یہ جو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ان کی جو چپلوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ بھی سن رہا ہوتا ہے، اے جا رہے ہو چھوڑ کے، کہاں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، ابو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ قبر کا حال کہتے ہیں نا مردہ ہی جانتا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم نے خود سارے اعمال کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس وقت تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ قبر میں رہا جائے، جیسے کہ دلہن کو لے کے جب جاتے ہیں نا تو ساتھ میں گھر کی 1-2 بڑی بوڑھیاں بھی چلی جاتی ہیں کہ ایک دم ہی گھر سے رخصت کر دیا گاڑی میں، جا بیٹا شکر ہے تیرے سے جان چھوٹی، تو وہ بیچاری وہاں جا کر سب اجنبی کو دیکھے گی، تو لیکن اپنے ساتھ والی ہوتی ہیں تو کچھ تھوڑی تسلی ہوتی ہے۔ تو اس طرح قبر کے پاس جو ہے کچھ دیر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو اس جگہ سے مناسبت ہو۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور فرشتے حساب کتاب کے لیے آتے ہیں تو وہ وقت وہ ہوتا ہے جیسے ہماری دنیا میں مغرب کا ٹائم ہونے والا اور عصر کا ٹائم جانے والا ہو۔ تو ایک نمازی مردہ جو ہے وہ فرشتوں سے یہی کہے گا بھائی میری عصر جا رہی ہے، دیکھو بالکل مغرب قریب ہو گئے تھے، عصر وصر چھوڑو گئے وہ دن، اب جو ہے وہ نمازیں نہیں، اب حساب کتاب کا ٹائم ہے۔ یعنی نمازی آدمی کو اپنی نماز کی فکر وہاں بھی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر قبر کے پاس بہرحال مردے کو کی مناسبت کے لیے، مانوسیت کے لیے ان کے ورثاء کو بیٹھ جانا چاہیے۔ قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان دینا یہ بھی بدعت ہے۔ وہی بات جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ اللہ کے نبی نے کتنے میتوں کو دفنایا، لیکن اذان اللہ کے نبی نے کبھی بھی قبر کے اوپر نہیں دی ہے۔ اب کوئی یوں کہے کہ دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن کے، تو اب دیکھیں میت کے حساب کتاب کا وقت ہے، فرشتے آ کے سوال کریں گے تو شیطان کہیں خلل نہ ڈالے، جواب غلط نہ دلوا دے، تو اذان دیتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ اور بھائی انسان اور شیطان کا تعلق وہ مرنے تک ہے، یہ کامیابی سے ایمان کی حالت میں مر گیا تو یہ شیطان روتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے ناکام ہو گیا، ساری زندگی ساتھ لگا رہا کہ اس آخری مرحلے میں سے کافر بنا کے مارنا ہے، لیکن یہ مسلمان بن کے مر گیا اور خدا نہ خواستہ ناکام کر کے چلا گیا اپنے کو، تو یہ شیطان ڈانس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو انسان شیطان کا تعلق تو یہاں پر ہے، قبر میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی قبر پر اذان کا حکم دیتے یا کم از کم پڑھتے۔ تو یہ چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اذان جو ہے وہ قبر کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ میں ایک جگہ جنازے میں شریک تھا، تو چونکہ میت نے وصیت کی تھی میرے متعلق کہ میرا جنازہ یہ پڑھائے گا، اور خاندان ان کا سب دوسرے عقیدے کا، وہ تو جو قریب والے تھے بالکل آگ بھگولا ہو رہے تھے یہ کیا ہو گیا، لیکن بہرحال کر لیا نماز جنازہ، تدفین میں بھی تھا، اب غور تو ان کا بس نہیں چلا، جیسے ہی دفنایا تو فوراً جو ہے نا اس نیک نے اذان شروع کر دی۔ تو ایک بلوچ بابا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی، تو وہ اس کے سادی سی بات، لیکن میں نے کہا مجھے تو بڑی پیاری دلیل مل گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے اذان شروع کی تو اپنے بلوچی لیاری والے لہجے میں کہتے اڑے نماز پہلے ہو گیا ہے اذان بعد میں ہو رہا ہے، یعنی نماز جنازہ پہلے ہو گئی ہے نا، اڑے نماز پہلے ہو گیا ہے اور اذان بعد میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی حال ہے کہ گنگا الٹی جو ہے وہ بہہ رہی ہے،
تو میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر اذان دینا ٹھیک نہیں۔ قبر کے متعلق جو ہے جتنی یہ بدعات ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ جیسے قبروں پہ پھول ڈالنا یہ منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے قبر کے اوپر چراغ رکھنا، ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، فتاوی عالمگیری میں کہ قبروں پہ چراغ جلانا یہ زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے، یہ مکے کے مشرک یوں کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے اللہ کی نظروں میں سب سے برا وہ ہے۔ تو دونوں باتوں کو اگر ملائیں تو قبر پہ چراغ جلانے والا اللہ کی نظروں میں سب سے برا ہے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ یا بہت سے لوگ جب جاتے ہیں اپنے یہاں لوگ رشتہ داروں کی قبر پہ تو ساتھ میں اگربتی کی پوری جو ہے نا وہ ڈبیا لے کے جاتے ہیں، پورا ایک ڈبہ، اور لگا رہے ہوتے ہیں، اور جی خوشبو، کہ بھائی اس کو خوشبو کے اندر جا رہی ہے۔ تو یہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ قبر کو ثواب نہیں پہنچتا، یہ تو مال کا ضیاع ہے۔ یہی پیسے چاہے وہ 100 روپے کا آپ نے خریدے یا اگربتی خریدی ہے، یہی 100 روپے جاتے جاتے کسی کو صدقہ کر دیں اس میت کے ثواب کے لیے، تو کوئی فائدہ تو ہوگا نا۔ تو اس کے اوپر اس طریقے سے کرنا، چراغ جلانا اور اگربتیاں جلانا، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں ایک مسئلہ کہ قبر میں مردے کو امانتاً دفنانا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہت سی جگہوں پر لوگ دفنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ابھی امانتاً، پھر بعد میں جو ہے نا وہ فلاں آئے گا یہ آئے گا۔ تو قبر میں میت کو امانتاً دفنانے کا کوئی کانسیپٹ فلسفہ اسلام میں نہیں ہے۔ قبر میں میت کو امانتاً نہیں دفنانا، اور دفنا نہیں سکتے کہ یہ ابھی دفنا دو بعد میں نکالیں گے، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میت کو بلا ضرورت دوبارہ قبر سے نکالنا ٹھیک نہیں۔ ضرورت تو ایک الگ چیز ہے کہ ضرورت جیسے ایسی جگہ دفنا دیا وہ کسی کی زمین ملکیت کی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں، بعد میں اس نے پھڈا کھڑا کر دیا بھائی اٹھاؤ یہاں سے، تو چونکہ کسی کی ملکیت میں مردے آپ نے دفنایا ہے اور یہ اس کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے، تو اب فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اس کی میت کو لہٰذا دوسرے دن یا اسی دن نکال لو اور کسی اور جگہ جو ہے وہ شفٹ کر لو، اور کہ عذر ہو تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہاں تک کہ اگر کسی نے مردے کو دفنا دیا اور بعد میں پتہ چلا بھائی اس کو تو غسل ہی کسی نے نہیں دیا تھا، یا دفنا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس بندہ تو مسلمان تھا اور بالکل صحیح عقیدے کا تھا، اور اس کو جو ہے نا نماز جنازہ اس کے خاندان والوں نے کسی بدعقیدہ آدمی سے پڑھوا لیا، تو نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، یا ایسا پتہ چلا کہ اس کو تو غسل ہی نہیں دیا ہوا تھا، یا بعد میں پتہ چلا خاندان بھائی غسل دیا، وہ کہے گا ہاں یار ہم نے وضو تو کرایا تھا، ابے اللہ کے بندے وضو پورا غسل نہیں۔ اگر یہ سچویشن ہو جائے مثال کے طور پر، تو اب یہ فقہاء نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ میت کو قبر سے نکالو، بلکہ اب میت کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ 2-4 آدمی 10-15 جتنے وہ پیچھے ہو جائیں، میت کی قبر سامنے ہو تو نماز جنازہ اس کی قبر کے اوپر ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ کب تک پڑھی جا سکتی، کتنے دن تک؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ امید ہے کہ میت کا جسم اندر گل نہیں گیا ہوگا، اور یہ عموماً 10 دن بھی ہے، 20 دن بھی بعض حضرات نے لکھا ہے، تو ان دنوں کے اندر میت اگر ایسی حالت میں دفنائی گئی کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی یا بدعقیدہ لوگوں نے پڑھائی تھی، یا جناب کیا کہتے ہیں اس کو دفنایا گیا تو پتہ چلا اس کا غسل ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت کے اندر میت کی قبر کے اوپر بھی جو ہے کھڑے ہو کے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب قبرستان انسان جائے تو میت کی قبر کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان ہے، دیکھیں بعض چیزیں ہر ایک کا دل چاہتا ہے
لیکن ہم نے اپنے دل اور چاہت پہ نہیں چلنا، شریعت پہ چلنا ہے۔ بچے کی قبر ہے، باپ گیا، بلا ارادہ دل چاہتا ہے کہ اس کو یوں آغوش میں لے لوں، قبر کی مٹی کو ہی ذرا سکون ملے، چوموں، تو یاد رکھیں اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قبر کو بوسہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد جب میت کو دفنا دیا، تدفین ہو گئی، اب میت کے خاندان والوں سے تعزیت کرنا یہ سنت ہے، اور تعزیت 3 دن کے اندر اندر ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنے کے بیٹھنا، اس کے جو ہے وہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام نے، فقہا نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے بہت سی جگہوں پر روڈ کے اوپر ٹینٹ لگا کر، رستے میں ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اب بیٹھا انتظار میں ابھی کوئی آئے گا تعزیت کے لیے، ابھی کوئی آئے گا۔ بھائی آپ اپنے گھر پہ نارمل رہیں، جو آ گیا گھر پہ بٹھا کر تعزیت کروا لی اور چلے گئے۔ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام یہ صحابہ کا مزاج نہیں ہے، اور یہ اسلام کا بھی جو ہے وہ مزاج نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں مرد ہی ہوگا، مرد کلندر ہوگا بلکہ وہ شخص جو شریعت پر اس طرح پورا چلنے کی کوشش کرے۔ لوگ کہیں گے تو صحیح، یہ کیا بات ہے یار، یہ تم لوگوں نے نئی چیز، ابھی جو لوگ آئیں گے تو بھائی آئیں گے تو ٹھیک ہے مل لیں گے، لیکن بیٹھے میں بھی کوئی آیا نہیں ہے، اور اس کے لیے روڈ بند کر کے، گلی بند کر کے بیٹھنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوسروں کو کیوں انسان تکلیف دے؟ اب جب میت کے تعزیت کے لیے 3 دن کے اندر اندر تعزیت کرنی چاہیے، اب جب تعزیت کے لیے جائیں تو حدیث میں اس کے بھی الفاظ ہیں۔ ایک تو الفاظ یہ ہیں، جب آپ کسی ایسے آدمی سے ملیں جس کے خاندان کا کسی کا انتقال ہوا ہو، تو تعزیت کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ ہی کے لیے ہے، ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لیا ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے انہیں خط لکھا تعزیت کا، تو پتہ چلتا ہے خط کے ذریعے بھی تعزیت ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے۔ تو خط لکھا، اور اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ دیکھو اللہ کی یعنی چیز تھی، اللہ نے لی، تم واویلا کرو گے تو تمہیں وہ چیز ملے گی نہیں، لیکن صبر کر لو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تعزیت یوں، اگر یہ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں اچھے الفاظ سے انسان تعزیت کر لے، بھائی اللہ ہی کی مرضی تھی، اللہ ہی کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، بس اب صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا۔ یہ اس طرح الفاظ کے ساتھ بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ اب بعض دفعہ جاتے ہیں تو ہاتھ جو اٹھانے کا ایک سسٹم ہے، اس میں اتنی اجازت ہے کہ مثلاً ایک دفعہ آپ گئے اور یوں ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے لیے دعا کر لی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اب میرے ساتھ مثال کے طور پہ 4-5 آدمی گئے، ہم ساتھ ہی گئے اور جا کے بیٹھے، اب میں کہتا ہوں چلیں جی دعا کریں، تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ آنے والا دوسرا وہ بھی کہے چلو جی دعا کرو، پھر تیسرا کہے گا بے اللہ سوچت کوا، پھر چوتھا کہے گا بے اللہ سوچت کوا، اس کو کوئی کہ ادھر ہم لاش ہی اچت کرتے رہیں گے۔ ایک نے کر دی کافی ہے نا، بس ہو گئی۔ تو یہ بار بار یوں ہاتھ اٹھانا اور یوں کرنا، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے اگر تعزیت کر لی تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے اس کو دعا دے دی اور تعزیت کے یہ الفاظ کہہ دیے تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ اٹھانے کے کہیں سسٹم ہے تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دعا کر لی، اس کے بعد کوئی نئے لوگ آئے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے تو چونکہ وہ پہلی والی دعا میں شریک نہیں تھے، تو اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چونکہ اب وہ پہلے شریک نہیں تھے تو ان کے ساتھ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں۔
تو اس چیز کی جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن جو ساتھ سارے آئے ہوئے اور سارے تھوڑی تھوڑی دیر میں، اور بعض جگہوں پر عجیب رسم ہم نے دیکھی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے شریعت کو دیکھنا ہے، داخل ہوتے سلام کرو۔ یہ میرا یہ کلپ کے ذریعے سے جو اندرون سندھ کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں تو وہ ذرا اس مسئلے کو توجہ سے، کیونکہ اندرون سندھ میں تعزیت کا اچھا ہر جگہ کی تعزیت کے مزاج بھی الگ ہے۔ ہمیں چونکہ کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو بہت سے ڈرامے بازیاں دیکھنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اندرون سندھ کا مزاج یوں ہے کہ آپ جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ نے سلام نہیں کرنا، پہلے ہی داخل ہو کے پہلے ہاتھ اٹھانے، سب نے دعا ہو گئی، اب سب کھڑے ہوں گے ایک دوسرے سے سلام کریں گے اور ہاتھ ملائیں گے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ داخل ہوتے ہی پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ یقین کریں، میں ایک جگہ تھا تو ساتھیوں نے کہا ادھر میت ہوئی شروع کے دنوں میں، تو میں جب گیا تو مجھے نے کہا ان کے والد کا انتقال ہوا گیا، تو داخل ہو کے میں جیسے اس کے قریب گیا ہاتھ ملا رہا ہوں، وہ ہاتھ یوں کر رہا ہے۔ ابے میں نے کہا یہ کہ ان سے ڈرامے بازی کر رہا ہے، ہاتھ نہیں ملا رہا اور بڑی مشکل سے یوں کر کے، کیونکہ وہ بہت برا سمجھ رہا تھا یہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی دعا نہ کچھ، یہ پہلے ہی آ کے ہاتھ۔ میں سمجھ گیا اچھا یہاں کا سسٹم ذرا دوسرا ہے۔ پھر جب دعا ہو گئی اس کے بعد ماشاءاللہ ایک دم سارے کھڑے رہتے ہیں جیسے نیچے سے کسی نے اسپرنگ کے اسکرو کھول دیے، فوراً جو ہے وہ سب سے گلے۔ ایسا نہیں ہو، آدمی جائے پہلے جا کر سلام ہوتا ہے، علیک سلیک ہوتی ہے، سلام کے بعد پھر جو ہے آپ نے اس سے تعزیت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اس سے تعزیت کے الفاظ کہنے ہیں، وہ بعد میں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جس کی تعزیت کر رہے ہیں، کسی کے یہاں میت ہو گئی تو اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے کا تعاون کریں 3 دن تک، کیونکہ وہ غم میں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑوسی ان کے کھانے کا خیال رکھیں۔ لیکن جو قریب کے رشتہ دار ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ عزت اور شرافت سے وہاں سے کھسک جائیں کھانے کے ٹائم اور جا کے اپنے گھر پہ جا کے کھانا کھائیں۔ وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی دیگ آئے گی بھائی، پتہ ہے نا ہم بھی تو رشتہ دار ہیں بھائی میت کے۔ اگر رہتا تو 2 گلیاں چھوڑ کے اور تو خود بھی گھر پہ پکا سکتا ہے، تیری بیگم بھی دور کی ان کی رشتہ دار ہے، اس پہ بھی کوئی اتنا غم نہیں ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اسے چاہیے وہ خاموشی سے اٹھے اور عزت سے جا کے کہیں اور کھانا کھائے۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ کچھ تعاون کریں کھانے پینے کے اندر۔ کیونکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ کہ وہ اس وقت بہت سا غم میں ہیں۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی میت کے گھر والے اپنے گھر میں خود کھانا بنا سکتے ہیں اور بنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جائز ہے ان کے لیے۔ کیونکہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں مسئلہ الٹا بیٹھا ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، تو چولہا جلنا نہیں چاہیے سے مراد یہ کہ پڑوسیوں کو ایک ترغیب ہے کہ بھائی تم ان کے ساتھ تعاون کرو کھلانے پلانے کا، لیکن جلنے نہیں چاہیے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ادھر چولہا جلا ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ خود ہوش میں ہیں اور خود پکانا چاہیں تو وہ پکا ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے اگر وہ خود بنانا چاہیں تو وہ خود بھی کھانا بنا سکتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں۔ اور جو دور سے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہوں تو احکام میت کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو تو پڑوسی بہتر ہے کہ ان کے لیے بھی اہتمام کر لیں۔ جو دور سے آیا پتہ ہے کہ یہاں ان کا گھر ہی نہیں ہے بیچاروں کا، لیکن جو قریب کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کریں تاکہ پڑوسیوں کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے۔ اور پھر ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ اگر کسی پڑوسی نے اپنی گنجائش کے مطابق آلو والے چاول بھیج دیے یا چھولے والے،
ابے یار چکن نہیں بھیجی، یہ پڑوسی جو یہ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں چمچے کھانے کے لیے، تو وہ میت کے کھانے میں بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چکن بریانی ہوتی نا بڑا مزہ آتا ہے، بنتے سیٹ ہیں اور بھیج دی چھولے کی بریانی، تو وہ جو ہے ان کی جتنی گنجائش ہے وہ اسی طریقے سے کرے گا، لہٰذا اس پر اس طرح تنقید کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اذان والی بات میں نے پوچھی تھی، انہوں نے کہا تھا دور پڑے کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا رسول سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہم نے اس سے اذان وہ کر دی۔ سبحان اللہ، یہ میں نے پوچھا تو ان سے۔ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اذان کا ثبوت نہیں ہے قبر کے اوپر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل